غزوہ بنی نضیر، یہودی قبیلہ جو مدینہ کے باہر چند میلوں کے فاصلے پر آباد تھا، اس سے جو مارکا ہوا اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو 70 کے قریب صحابہ کرام تھے، جو دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے اور بئر معونہ کے پاس ان کو دھوکے سے قتل کیا گیا۔ ان میں سے ایک صحابی وہ ان سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، ان کا نام تھا عمر بن امیہ الضمری۔ تو جب یہ واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف، تو راستے میں انہوں نے بنی عامر کے کچھ لوگوں کو دیکھا، تو انہوں نے ان کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، جبکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان تھی، جس کا عمر کو خبر نہیں تھی کہ یہ امان ہے۔ تو یہ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں، اور آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول، میں نے ان 2 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کی دیت ادا کریں گے، اور بنو نضیر اور بنو عامر جن کے آدمی قتل ہوئے تھے، ان کے آپس میں معاہدہ تھا، یہ حلیف تھے، عہد و پیمان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کے پاس گئے تاکہ ان سے دیت کے بارے میں بات کریں اور ان سے مدد لیں، کیونکہ معاہدے کے مطابق انہوں نے دیت میں حصہ ڈالنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں چلے اور ان سے بات کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے کہا، نعم یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، بڑی میٹھی زبان کے ساتھ، ہم آپ کی مدد کریں گے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ پھر آپس میں ذرا ایک طرف ہو کر سرگوشی کرنے لگ گئے، باتیں کرنے لگے۔ تو ایک نے ان میں سے کہا کہ دیکھو، یہ ایسا سنہری موقع ہے، اس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے ہو، کیونکہ آپ ایک دیوار کے سہر بیٹھے تھے، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى جَنْبِ جِدَارٍ مِّن بُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں میں سے کسی گھر کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا، اور ان میں سے انہوں نے کہا، کون ہے کہ ایسا کرے، اوپر جائے اور کوئی بڑا سا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دے اور جان چھوڑا دے، ان سے جان چھڑوا لے۔ تو اس کے لیے عمر بن جحاش بن کعب یہ تیار ہو گیا اور کہنے لگا، انا لذالک، اس کام کے لیے میں تیار ہوں، اور وہ اوپر چڑھ گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کو پھینک دے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، منہ کے میٹھے، اندر سے بڑے کڑوے، بڑے کالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام تھے۔ اسی دوران آسمان سے اللہ رب العالمین نے خبر بھیج دی، وحی آ گئی، آپ کو خبر آ گئی کہ یہ شیاطین، یہ نالائق کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی، فوراً آپ وہاں سے اٹھے اور سیدھا جو ہے نا مدینے کی طرف چل پڑے۔ صحابہ کرام وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، تھوڑا دیر آپ کی انتظار کیا، جب نہیں آئے تو آپ کے پیچھے
وہ لوگ بھی چل پڑے تو ایک شخص ملا، اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف چلے گئے ہیں، مدینے میں داخل ہو چکے ہیں بلکہ. تو یہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ ان یہودیوں نے کیا ارادہ کیا تھا اور اللہ نے مجھے خبر دے دی. تو اب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، دیت دینے کی بجائے مجھے قتل کی سازش تیار کی، اس لیے اب تم تیاری کرو، ہم ان پہ حملہ کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا. یہ جو یہودی تھے بنو نذیر، بنو قینقاع، اسی طرح ایک اور قبیلہ، یہ صدیوں سے یہاں آباد تھے. ان کے بہت زبردست قلعے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قلعہ ان کو بچائے گا، اور ان کے باغات تھے. لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے پاس وہاں سے پہنچ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. یہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنے صدیوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم طاقتور ہیں، مالدار ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت زبردست قلعے ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے قلعے ہیں ہمیں بچا لیں گے اللہ تعالیٰ سے. لیکن ان لوگوں نے اللہ سے جنگ مول لی، اور اللہ سے جو جنگ لیتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے.